کریم جب موقع دے میں اس مسجد کی جھاڑو بھی لگانے پر فخر محسوس کروں، اسی نہیں کسی بھی مسجد کی۔ اللہ کریم اس سے مقامات بلند عطا فرماتا ہے۔ آپ آتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، ہماری اس مسجد پاک میں رضوی دولہا تشریف فرما ہے، اور اس مسجد پاک کو نسبت ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے، بلکہ مسجد کا نام ہی ہے مفتی اعظم ہند مسجد۔ اور آج اس کی افتتاحی تقریب میں مجھے لگتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی روحانیت شامل ہے، جس کی وجہ سے آج اس افتتاحی تقریب میں خود سرکار مفتی اعظم ہند کے نواسے حضور منان میاں صاحب تشریف فرما ہے۔ شیر رضا اور اعلیٰ حضرت کے نسب میں اور اعلیٰ حضرت کے نسل پاک میں چمکتا ہوا ایک چراغ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کریم ان بزرگوں کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ جمعہ کا وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، نماز کا بھی ہے، اور ہمیں یہاں کے فاتحہ اور دعا میں بھی شرکت کرنی ہے۔ میں مختصر سی باتیں عرض کر کے سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تعمیر کا حکم دیا، اور تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی۔ جب عمارت مکمل ہوئی تو جب کبھی کوئی گھر بنتا ہے تو کچھ اینٹ پتھر ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ گھر کی عمارت کے بعد جو سامان بچتا ہے آپ اس کو لے جا کر کے کہیں پھینک دیتے ہوں گے، ٹھنڈا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو مٹی، اینٹ، پتھر، گارے جو جس سے بھی بنا تھا وہ بچا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا رب ذوالجلال سے، مولا یہ جو تعمیر سے بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کریم کا حکم ہوا، اے ابراہیم وہ جتنی مٹی بچی ہے یا گارا یا جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اٹھاؤ، جمع کرو اور ہوا میں پھینک دو۔ خانہ کعبہ کی بنائی ہوئی اور بچی ہوئی مٹی، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ ساری مٹی اور جو بچا ہوا سامان تھا جمع کیا اور ہوا میں اسے اٹھا کر پھینک دیا، وہ ہوا میں غائب ہو گئی، کہیں لے جا کر کے پھینکا نہیں۔ اور تفسیر میں فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو اس مٹی کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس مٹی کا ذرہ زمین پر جہاں پڑا وہاں اللہ کی ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ قیامت تک جہاں وہ ذرہ پڑا ہوگا یا تو مسجد تعمیر ہوگی یا ہو چکی ہوگی۔ میں اسی لیے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ فخر ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم سجدے کے لیے مسجد میں حاضر آئے ہیں یہاں کا ذرہ بھی خانہ کعبہ کی مٹی سے ضرور ملا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کے لیے جس قدر ہم خیال رکھتے ہیں یہ ضروری ہے، لیکن کل رات ہم نے ذکر کی مجلس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بعد جیسے اس کو تعمیر کرنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کا اب حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ لیکن یہ تانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے جس شاعر نے ہمیں تانا دیا ہے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ آپ اس کو بدل کر کے دکھائیں کہ مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، قیامت کے دن یہ پوری مسجد اٹھائی جائے گی اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں گواہی بھی دے گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، کچھ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، مقدمہ کریں گی، اے رب ذوالجلال اس محلے والوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو بھوکی اور پیاسی کیسے ہوتی؟ مسجد کہے گی کہ جب اذان ہوتی تو مجھے بھوک لگتی، اگر یہ میری صفوں کو بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا۔
مگر انہوں نے مجھے خالی رکھا، بھوکا اور پیاسا رکھا۔ مسجد اگر کسی کے خلاف مقدمہ کرے قیامت کے دن تو میرے عزیزوں پورا محلہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے مسئلہ سنا ہے کبھی، ہر رمضان المبارکہ میں کوئی نہ کوئی ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کرے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے۔ اگر ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار ہیں، سب کے اوپر گناہ ہوگا، اور اگر ایک بیٹھ گیا تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ مسجد کا حق ہے، اس مسجد کو رمضان کے آخری عشرے میں خالی نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مسجد کو جس طرح تعمیر کر کے چمکایا جاتا ہے، اس سے زیادہ تمہیں خیال